اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ کریمہ اہل بیت حرم مطہر معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے آپ کا میزبان سید عاصم علی باقری حاضر خدمت ہے پروگرام شیعت کی فکری بنیادوں کے ہمراہ۔ عاشقان ہدایت دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، آپ سب کی خدمت میں ہم سلام پیش کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے، تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خیریت سے رہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں، اور خدا آپ کو ہر بلا، ہر وبا، ہر مرض سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے ایک بار پھر سے ہمیں یہ شرف بخشا اور ہمیں یہ سعادت سے نوازا کہ ہم ان کے ذریعے مطہر کے نزدیک ترین حصے سے آپ کے لیے یہ پروگرام کو پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً جب بات شیعت کی ہے، شیعت کی فکری بنیادوں کو پیش کیا جا رہا ہے، تو یقیناً جو شیعت کے بانیان ہیں، یقیناً جو خانوادہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، ان کے دیار سے اگر یہ پروگرام کو پیش کیا جائے تو اس کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ معنویت ہمیں شیعت سے اور نزدیک کر دیا کرتی ہے۔ ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، خوش نصیبی ہے ہمارے شیعوں کے لیے کہ جو ہمارے قائم کے زمانے میں ہماری محبت سے اس طرح جڑے رہیں گے کہ ہماری ولایت کے اوپر ثابت قدم رہیں گے، اور ہمارے دشمنوں سے وہ اظہار براعت کریں گے، ہماری دشمنوں سے وہ بیزار رہیں گے۔ وہ ہم میں سے ہوں گے، ہم ان میں سے ہوں گے، وہ ہم سے راضی ہوں گے، ہم ان سے راضی ہوں گے۔ اور پھر امام اس منزل پر آ کے کہتے ہیں، قسم خدا کی وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہمارے درجے میں ہوں گے۔ یقیناً اب اس سے بڑی خوش نصیبی شیعوں کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن جو شیعت کی یہ تعریف ہے اور جو اس طرح سے امام علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے مژدہ، نوید اور بشارت دے رہے ہیں، یہ یوں ہی نہیں حاصل ہوئی ہے، بلکہ شیعان اہل بیت نے اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، کانٹوں بھری راہ سے گزرنا پڑا ہے، اس کے لیے ان کو نشانہ بنایا گیا، اس کے لیے گولیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے لیے تیر کھانا پڑا ہے، اور اس شیعت کے اوپر باقی رہنے کے لیے اور اظہار شیعت کرنے کے لیے، اظہار حب اہل بیت کرنے کے لیے زبان کو گدی سے کھچوانا پڑا ہے اور اپنے آپ کو دار کے اوپر لٹکوانا پڑا ہے۔ اس وجہ سے یہ شیعوں کو یہ افتخار نصیب ہے اور اس طرح کی بشارت اور نوید دی جا رہی ہے۔ لیکن ہاں، شیعت کے اوپر باقی رہنا اور یا شیعہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ کل اس سے پہلے جو ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ شیعوں کے خصوصیات کیا ہیں، 10 اس دنیا میں صفات بیان کیے تھے ہمارے مہمان نے جو حدیث میں ملتا ہے، اور 10 آخرت میں جو دنیا کے 10 صفات بیان کیے گئے تھے دنیاوی، وہ معمولی نہیں ہے۔ زہد ہو، علم ہو، حلم ہو، تقوی ہو، یہ ساری منزلیں ہوں، یعنی دنیا میں قربانیاں دی جائیں، کبھی دولت کے ذریعے سے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی حالات سے سمجھوتا نہیں کی جائے، تب کہیں جا کے انسان کے اندر وہ حقیقی شیعہ ہونے کی صفت آتی ہے۔ اب آپ سوچیں، جہاں شیعت کا یہ تصور اور یہ کانسیپٹ ہو، جہاں توحید اس مقام بالا پہ ہو کہ ہمیں زندگی کے ہر لمحوں میں، ہر کام میں، شبانہ روز میں توحید اس طرح سے یاد دلائی جاتی ہے کہ جو کام کریں ہم صرف اور صرف اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے کریں۔ یقیناً جہاں خدا کی عدالت کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم بندوں کے اوپر بھی ظلم کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ملتی ہے، جہاں نبوت کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم دن و رات نبی سے غافل نہیں رہتے، امامت اور قیامت کا بھی ہمارے یہاں محکم کانسیپٹ ہے۔ آپ سوچیں، جہاں شیعت کی یہ بنیادیں ہوں، یہ فکری بنیادیں ہوں، وہاں افسوس کا مقام ہے اگر کوئی آ کے یہ کہہ دے کہ شیعت کی نسبت تو عبداللہ ابن سبا سے دے دی جائے، یا یہ کہہ دیا جائے شیعت کا بانی عبداللہ ابن سبا جیسا یہودی ہے، یا یہ کہہ دیا جائے شیعت تو ایران کی پروردہ ہے، یا یہ کہہ دیا جائے شیعت تو خود ساختہ مذہب ہے۔ یقیناً افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اس طرح کی بیہودہ باتیں کہتے ہیں اور شیعت کو متہم کرتے ہیں اور شیعت کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔
جہاں یہ صفات ہیں، جہاں یہ روایات ہیں، جہاں ہمارے یہ فکری کانسیپٹس ہیں اصول دین کے سلسلے میں، یقیناً خود آپ فیصلہ کریں گے کہ شیعیت کی حقیقت کیا ہے۔ اور ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ تعاون پیش کر سکتا ہے کہ آپ اپنے فکر کے دریچوں کو کھول کر اور اس کے بعد خود فیصلہ کریں کہ شیعیت کی حقیقت کیا ہے۔ آئیے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور استقبال کریں گے اپنے مہمان کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم و مکرم استاذ حوزہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب۔ قبلہ استقبال ہے آپ کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل اپنا وقت نکال کر ہمارے ناظرین کے لیے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ جی میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوری ہدایت ٹیم کا، اور ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس خشک بحث کو اور اس گفتگو کو سن رہے ہیں جو شیعت کی فکری بنیادوں سے متعلق ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے۔ الہی امین۔ ناظرین، گزشتہ پروگرامز کی جو ہماری باتیں ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں ہوں گی۔ ہماری گفتگو محبت کو لے کر تھی کہ محبت کو جو خدا نے اصل بنیاد بنایا ہے دین کے لیے، اب اس سے محبت اہل بیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اس کے اوپر کر چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ جو شیعیت کے سلسلے میں تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ شیعیت فلاں جگہ پروان چڑھی یا فلاں بانی ہے اس کے یا فلاں ہیں، اور حقیقت سے جو لوگوں کو غافل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمیشہ کوشش کی گئی، لوگوں کو مارا گیا، شیعوں کو اذیتیں پہنچائی گئی، شیعوں کو دیواروں میں چنوایا گیا، شیعوں کو توپوں کا نشانہ بنایا گیا، ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، لیکن اس کے بعد بھی جب شیعیت بڑھتی چلی گئی اور کبھی بھی اس نے ظالم کے سامنے زانو کو نہیں تہ کیا، تو اس کے بعد لوگوں نے طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیے کہ اس کے اوپر یہودیت کی چھاپ ہے یا یہودی اس کا بانی ہے۔ آئیے ہم خود اسلام کی روشنی سے، قرآن کی روشنی سے، روایات کی روشنی سے جانیں گے کہ یہ جو اتہام کیا گیا ہے، یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ کو لے چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ تقریباً ہمارا سوال روشن ہے، طرح طرح کے جو الزام لگائے گئے ہیں کہ شیعہ کا بانی یا یہودی ہے یا ایران نے اس کو پروان چڑھا یا خود ساختہ مذہب ہے یا یہودیت کی چھاپ ہے۔ جو سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا اس کا بانی ہے، جبکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ 35 ہجری میں اس کے اسلام کا یعنی تذکرہ ملتا ہے اور شیعیت کا عصر پیغمبر سے ملتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے اور کیوں الزام لگایا جاتا ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شیعیت کے سلسلے سے بہت ساری تہمتیں لگائی گئی ہیں، بہت سارے الزامات ہیں۔ مکتب شیعہ کے وجود میں آنے کے سلسلے سے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیعوں کی نسبت دی جاتی ہے عبداللہ ابن سبا سے، اور ایک پورا باب ہے تہمتوں کا۔ جی، اب آپ دیکھیں کہ ابن تیمیہ جیسی شخصیت جب اس مسئلے کو بیان کرتی ہے تو خاص طور پر اس بات کا وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کے عناد اور جن کے بغض کو اہل بیت اطہار علیہم السلام اور خاص طور پر امام علی علیہ السلام سے جو پوشیدہ طور پر ان کا کینہ ہے، اس سے کوئی چشم پوشی نہیں کر سکتا ہے، پتہ ہے کہ ان کی شخصیت کیا ہے۔ ایسی شخصیت، ابن تیمیہ جیسی شخصیت، یہ اسلام کے حقیقی چہرے کو پیش کرنے والے مصلح کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، جی، اور جو واقعی اسلام کا جو چہرہ ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ منحرف چہرہ ہے، یہ بگڑا ہوا چہرہ ہے۔ اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ خود ابن تیمیہ جس منزل پر نسبت دیتے ہیں عبداللہ ابن سبا کی طرف شیعت کی، تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ طول تاریخ میں یہ اسلام کی مظلومیت رہی کہ اسلام کے خلاف مختلف افراد آئے، مشرکین، منافقین، انہوں نے آ کر اسلام کے درخت کی جڑوں کو کاٹنا چاہا لیکن نہیں کاٹ سکے، چونکہ مقابلہ انہوں نے جنگ کے ذریعے سے کیا اور ان کو شکست کھانی پڑی۔ ایک منزل پر اب انہوں نے سمجھ لیا کہ اسلام کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اب اس کو اندر سے خراب کیا جائے۔ ہم اسلامی تعلیمات کو ختم تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن توڑ مڑوڑ سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اپنے حساب سے ہم پیش کریں۔ ہاں، ہم اپنے طور پر پیش کریں۔ تو ابن تیمیہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے اس کو بگاڑنے میں جب یہود، مشرکین، کفار، منافقین تھک گئے تو انہوں نے ہتھ کنڈا اختیار کیا
اور یہ ہتھ کنڈا یہ تھا کہ اسلام کی جڑوں کو اندر سے کاٹا جائے جی. اور اس بنیاد کے اوپر عبداللہ ابن سبا کا وجود آیا. دیکھیں عبداللہ ابن سبا کا جو معاملہ ہے آپ اس کو یوں دیکھیں کہ اس سلسلے سے فرید وجدی سے لے کر طہا حسین اور ڈاکٹر حسن ہلالی، فرحان بن مالکی، یہ تمام وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے کچھ نہ کچھ اس کے سلسلے سے کہا ہے. دو طرح کے افراد ہیں اہل سنت، برادران اہل سنت کے درمیان میں بھی اور ہمارے یہاں پر بھی دو قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہی مشکوک ہے جی. کچھ کہتے ہیں کہ سرے سے ایسی کوئی شخصیت ہی نہیں تھی، یعنی عبداللہ ابن سبا نام کا کوئی شخص نہیں تھا. کوئی شخص نہیں تھا. اب وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، میں بھی آؤں گا اس کی طرف. مثلا اس میں علامہ عسکری ہیں، مرتضی عسکری، کہ جنہوں نے ایک بہترین کتاب لکھی ہے خود اسی کے اوپر عبداللہ ابن سبا کے سلسلے سے، کہ اساطیر ہو عبداللہ ابن سبا کے کا افسانہ اور اس کی حقیقت، اس کے سلسلے سے. اور بڑی دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے کہ بہت ہی مستحکم کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے، جس میں انہوں نے دلائل اور براہین کی روشنی میں رد کیا ہے کہ ایسی کوئی شخصیت نہیں تھی عبداللہ ابن سبا کی، ایسی شخصیت نہیں تھی. انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے وہ طبری ہے، اور طبری نے سیف ابن عمر سے نقل کیا ہے. اور سیف ابن عمر کی شخصیت بڑی مشکوک ہے. میں انشاءاللہ اس کے اوپر آؤں گا، میں عرض کروں گا ان مباحث کو. یہ کلی طور پر میں ایک ترسیم کر رہا ہوں جو ہماری گفتگو جس دائرے میں ہو سکتی ہے، تو اس کے جزیات میں انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا. تو وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کی شخصیت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب جو ایک منزل ہے بڑی دلچسپ، انہوں نے در حقیقت جو کتاب لکھی ہے عبداللہ ابن سبا، جس کے بارے میں آپ جب دیکھیں تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ بہت سارے افراد عبداللہ ابن سبا کا مطالعہ کرنے کے بعد راہ حقانیت سے جڑ گئے، مذہب اہل بیت انہوں نے اختیار کیا، جادہ اعتدال پہ وہ آ گئے، مسلک غدیر اور مسلک ولایت کو انہوں نے اختیار کیا، چونکہ سمجھ لیا، عقل و شعور تھا، سمجھ لیا کہ یہ جو بھی انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں یوں ہی نہیں ہیں، ہوا میں نہیں ہیں، انہوں نے واقعی استدلال کیا ہے، دلائل دیے ہیں. تو جو مزے کی بات یہ ہے کہ در حقیقت انہوں نے عبداللہ ابن سبا نام کی کتاب نہیں لکھی تھی، وہ سیف ابن عمر کی جو ضعیف روایتیں ہیں انہوں نے ان کو تلاش کیا تھا. لہٰذا انہوں نے جو عنوان بھی رکھا تھا سیف ابن عمر کی ضعیف روایتیں، یہ کتاب کا عنوان تھا. ہمارے یہاں ایک کتاب ہے آل کاشف الغطاء کی امام حسن علیہ السلام کے سلسلے سے، صلح امام حسن، جس کا ترجمہ بھی رہبر انقلاب اسلامی نے کیا ہے. تو یہ جو کتاب کے مصنف ہیں آل کاشف الغطاء، آل یاسین، مرتضی آل یاسین، انہوں نے جب یہ کتاب دیکھی، علامہ مرتضی عسکری کی جو کتاب ہے سیف ابن عمر کی ضعیف روایتیں، تو انہوں نے دیکھا کہ بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے ان روایات کو جو ضعیف روایتیں ہیں، اب وہ کیسی کیسی روایتیں وہ بھی میں عرض کروں گا، کہ ان روایات کو انہوں نے جمع کیا ہے، بڑی جافشانی کی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام آپ یوں نہ رکھیں، اس کا نام آپ عبداللہ ابن سبا رکھیں، اس کا نام آپ عبداللہ ابن سبا رکھیں. تو انہوں نے اس کا نام عبداللہ ابن سبا رکھا. اب ایک منزل ہے، وہ منزل یہ ہے کہ وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ فرقہ عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے وجود میں آیا، وہ کیا کہتے ہیں جو طبری سے لیا ہوا ہے سب کے سب، زیادہ تر ان کا جو لب مطلب ہے فرید وجدی نے اس کو بیان کیا ہے مختصر طور پر. اور وہ یہ بیان کیا انہوں نے کہ یہ شخص یمن کا رہنے والا تھا، حیرہ کا رہنے والا تھا، وہاں سے آیا کوفے، اور یہ خاص نظریات کا حامل تھا، یہودی تھا. اب اس کو ایک اقتدار کی ایک طلب بھی تھی، تو اس نے وہاں پر ایک منحرف عقائد جو ہے وہ پیش کرنا شروع کی. دھیرے دھیرے اس کے منحرف عقائد جب یہ پیش کرتا گیا تو اس کے ارد گرد لوگوں کا جمگٹا لگنا شروع ہو گیا، اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو گئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ متاثر ہو گئے. یہ کل ملا کے اس کی شخصیت ہے، جس کے سلسلے سے نظریاتی طور پر جن باتوں کو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہیں کہ اس نے نظریہ پیش کیا خلافت بلا فصل کا، اس نے نظریہ پیش کیا عصمت کا، اس نے پیش کیا کہ نبی کے بعد جانشین امام علی علیہ السلام ہوں گے. تو یہ ساری باتیں یہ جو عبداللہ ابن سبا سے جو نظریاتی طور پر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ سب عبداللہ ابن سبا نے پیش کیا.
اچھا اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے چلیں ہم اس حد تک مانتے ہیں کہ چلے ایک شخصیت تھی عبداللہ ابن سبا، فرض کریں ہم علامہ طباطبائی اور مرتضیٰ عسکری صاحب جیسی شخصیتیں پروردگار ایسے بڑے ان محققین، بڑے خدا غریق محققین، رحمت کرے، پروردگار ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے الہی آمین۔ کہ اس حرم میں جہاں سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں یہاں پہ علامہ طباطبائی کی قبر بھی ہے، مرکز مطہر بھی ہے، لوگ آتے ہیں، اور بہرحال آج کل تو یہ ماحول ہے اس کی وجہ سے یہاں پر ان کی قبر کی زیارت بھی نہیں ہو پا رہی، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، درجات کو بلند کرے۔ الہی آمین۔ تو یہ جیسی شخصیتیں علامہ طباطبائی، مرتضیٰ عسکری، حتیٰ طٰہٰ حسین فتنۃ الکبریٰ ان کی کتاب، یہ بہت ساری ایسی شخصیتیں ہیں جو قائل ہی نہیں ہیں کہ ایسی کوئی شخصیت تھی۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیں فرضاً یہ ایسی شخصیت تھی، تو ہم کوئی بھی شخصیت اگر ہو تو اس کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ بھائی فلاں شخصیت ہے تو وہ کس دور میں ہے؟ مثلا اگر کسی کو یہ شک ہو کہ فرض کریں مثلا مثال کے طور پر کہ کوئی ایک زمانے میں ایک ایسا مرجع رہا ہے کہ جس کی شخصیت ایک عظیم شخصیت تھی اور جسے مثلا اقوام متحدہ میں بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مثلا فرض کریں کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی مدد اللہ العلی کا نام آتا ہے، خدا ان کے سائے کو برقرار رکھے، ان کے سائے کو برقرار رکھے۔ تو اب اگر یہ بات ہوتی ہے ان کا نام کہیں پر بھی آتا ہے، معاصر شخصیت ہیں، تو ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ جس دور میں وہ جی رہے ہیں، بے شک، اور اس دور میں اور کون کون لوگ ہیں بڑے بڑے، جی ان کو تلاش کیا جائے بے گا۔ شک، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس شخصیت نے کیا ہے، تھی نہیں تھی، جو بھی ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم پتہ لگائیں گے۔ مثلا فرض کریں اب پہلے چلے جائیں، پہلے کے دور میں مثلا فرض کریں آپ جو ہے وہ 14 صدی ہجری میں چلے جائیں، 12 میں چلے جائیں، تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مثلا شیخ الرعام علی جیسی شخصیت تھی تو ان کے دور کے جو اور دیگر افراد ہیں ان کو دیکھیں گے۔ جی ہاں، مثلا آپ 7ویں صدی میں چلے جائیں، سید ابن طاؤس، جی اب آپ سید ابن طاؤس کو دیکھیں گے تو آپ ابن نمائی ہلی تک بھی پہنچیں گے، صاحب مصیر الاحزان۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر کسی شخصیت کے بارے میں آپ کو دیکھنا ہے، جاننا ہے یہ شخصیت تھی کہ نہیں تھی، تو اس کے معاصرین کون کون تھے، ہاں، اس دور کے اس طرح کے اور لوگ کتنے، یعنی علمی شخصیتیں کون ہیں، اس جی دور کے محققین کون ہیں، علماء کون ہیں، وہ سب کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس سب کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جی۔ تو ایک منزل تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، اور ایک دوسری منزل اسی کے ساتھ یہ ہے کہ جہاں ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا وہیں ہمیں اس دور میں کون حکمرانی کر رہا تھا، حاکم کون تھا، جی، خلیفہ کون تھا، اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اب آپ اس چیز کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ عبداللہ ابن سبا کے سلسلے سے ملتا ہے کہ یہ کس کے دور میں تھے، یہ شخصیت کس کے دور میں تھی؟ کہتے ہیں کہ عثمان کے دور میں۔ تو اب سب سے بڑی منزل یہ ہے خلیفہ سوم کے دور میں، خلیفہ سوم کے دور میں یہ شخصیت ہے جسے عبداللہ ابن سبا کہا جاتا ہے۔ اچھا، خلیفہ سوم کے دور میں اتنا بڑا عبداللہ ابن سبا کو موقع ملا کہ ایک باقاعدہ فرقہ بنائے اور اس فرقے کو بنانے کے بعد اسلام کا مقابلہ کرے اور اسلام کے اتنا بڑا رخنہ ڈال دے کہ جس کے لیے آج بھی ابن تیمیہ جیسے لوگ مثلا فریاد کر رہے ہیں، یہ شکوہ کر رہے ہیں، جی، کہ ایک تباہی مچ گئی۔ تو اب یہ منزل ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ کس کی حکومت میں کیا ہوا، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی مشینری کیا کر رہی تھی انحرافات کے مقابلے پر۔ تو اب یہ منزل یہ آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ سوم کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی عبداللہ ابن سبا، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خلیفہ سوم کے قتل میں بھی یہ افراد شریک رہے ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کے ساتھ تھے، حتیٰ اس میں محمد ابن ابی بکر کا نام بھی آتا ہے اور بزرگ شخصیتوں کا نام آتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کیا۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخصیت ہے کہ جو اس دور میں انحراف اتنا بڑا ایجاد کر رہی ہے، جس کے ساتھ بڑے بڑے صحابی ہیں، بڑی شخصیتیں ہیں، عبداللہ ابن سبا کے ساتھ یہی تو کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ تھے، سب ان کے گرویدہ ہو گئے تھے، بڑے بڑے صحابی، اور ان کو نہیں پتا تھا، وہ انحراف کا شکار ہو گئے تھے۔ تو یہ سب کے سب جو انحراف کا شکار ہو رہے ہیں، یہ کس کے زمانے میں ہو رہے ہیں؟ خلافت کا زمانہ کس کا ہے؟ خلیفہ سوم کی خلافت کا زمانہ ہے۔ خلیفہ سوم کے سلسلے سے جب آپ تاریخ میں دیکھیں گے، قبلہ تاریخ کیا بتاتی ہے، ہم آپ کی اجازت سے یہاں رکیں گے، پھر آپ کی خدمت میں واپس آتے ہیں۔ یقیناً ناظرین، گفتگو اہم ہے، اور وہ جو ہمیشہ سے شیعوں کے اوپر ایک اعتراض رہتا ہے مکتب تشیع کو لے کر، اس کی حقیقت کو لے کر، حالانکہ وہ اعتراضات بے بنیاد ہیں،
آپ خود بھی اتنے مطالب سننے کے بعد اس کو سمجھ سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اس کی وجہ کیا رہی، کیوں اتہام کیا جا رہا، کس زمانے میں کیا جا رہا، ان ساری باتوں کو ہم بتا رہے ہیں۔ وقت ہوا ایک وقفے کا، رکیں گے چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے شیعیت کی فکری بنیادیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بارگاہ کریمہ اہل بیت حرم مطہر معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مشفق، محترم، مہربان مہمان موجود ہیں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ، جو مسلسل اپنا وقت نکال کر یہاں آ رہے ہیں اور ہمارے موضوع سے متعلق اہم باتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کا آغاز ہم نے اس سوال سے کیا تھا کہ عبداللہ ابن سبا کی طرف جو نسبت دی جاتی ہے کہ یہ شیعیت کا موجد ہے، اس نے شیعیت کی بنیاد رکھی ہے، اس کی حقیقت میں ہم جب آگے بڑھے تو ہمارے مہمان نے یہ بیان کیا کہ کچھ ایسے محققین ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس نام کا کوئی شخص ہی نہیں تھا، یہ ایک افسانوی کیفیت ہے جو پیش کی جاتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے اپنے نظریات پیش کیے، وہ جس زمانے میں تھا وہ زمانہ خلیفہ سوم کا تھا، حکومت اس کے گورنر حضرات، اس کے رؤسا کیسے اتنی بڑی، یعنی اگر اس کو کہہ لیا جائے کہ آپ اسلام کی مخالفت تھی اور ایک طوفان آ رہا تھا، آندھی اٹھ رہی تھی اسلام میں، تو کیسے حکومت غافل گیر ہو سکتی ہے، غفلت برت سکتی ہے؟ اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور اپنے مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ قبلہ، اس زمانے میں جیسے آپ نے کہا یہ سب ہو رہا تھا، تو آپ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان کی شخصیت اور جبکہ ان کے خون میں بھی کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کا ہاتھ تھا، مزید کیا ہوا؟ دیکھیں، آج کے دور میں بھی آپ لے لیں، آج آپ مثال کے طور پر یہ ابن تیمیہ کی فکری بنیادوں پر جو حکومت قائم ہے اب محمد ابن عبد الوہاب کی، آپ سعودی حکومت کو لے لیں، اگر چھوٹا ایک پورا سا مکتب وہابیت ہے، ایک پورا مکتب ہے، اب جی، تھوڑا سا بھی اگر ان کو اپنے نظریات سے کہیں اختلاف دکھتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ آپ مثلا چلے جائیں مکے میں اور آپ جو ہے مقام ابراہیم پر جا کر آپ بوسہ لینے کی کوشش کریں، یا حتیٰ کسی بھی ایسی وہ جگہ تو پر، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، تو وہ انحراف اگر جی، کہیں پہ چھوٹا سا بھی دیکھتے ان جی، کے حساب سے انحراف ہے، جی ہاں، جی ہاں، وہ روک رہے ہیں کہ نہیں روک رہے ہیں؟ جی، اس کو روکتے ہیں۔ جنت البقیع میں آپ جانا چاہیں، یہ قبور ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی، حتیٰ اس کے لیے فرزندان توحید کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے حساب سے یہ انحراف ہے اس کا۔ جی، تو اب جب اتنے سالوں کے بعد بھی اتنا ان کے اندر یہ ہے کہ ہمارا جو خالص دین ہے اس کے سامنے کوئی انحرافی چیز نہ آنے پائے، تو خلیفہ سوم ان کا تو بہت زیادہ وہ جی، ہونا چاہیے۔ اب جب ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخصیت ہے، اور شخصیت بڑی زبردست شخصیت ہے، سارا عالم اسلام اس شخصیت کو مانتا ہے، شخصیت ہے جناب ابوذر کی۔ جب ہم جناب ابوذر کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور خلیفہ سوم کا طرز سلوک دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ خلیفہ سوم جناب ابوذر کو خطاب کر کے کہتے ہیں انت رجل محب للفتنہ، تم ایسے مرد ہو کہ جو فتنے کو پسند کرتا ہے، اللہ، وہ فتنہ گر ہے۔ اللہ، جناب ابوذر کو فتنہ گر کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ بات اب اس کو پہلے آپ جب نکالیں گے تو آپ اس تک پہنچیں گے کہ ایسا نہیں تھا کہ حکومتی مشینری بالکل وہاں پر خاموش بیٹھی ہوئی تھی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ جاگ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، اگر کہیں پہ انحراف ہوتا تھا ان کے حساب سے تو فوراً بولتے تھے۔ اب جناب ابوذر کا جرم کیا تھا؟ جناب ابوذر نے خاص طور پر جب آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو بعض جگہوں پر جہاں پر اسراف انہوں نے کیا ہے، خلیفہ کے ذریعے سے اسراف ہوا ہے بعض مسائل میں، جناب ابوذر نے وہاں پر روکا ہے۔ اسراف سے روکنے کی بنیاد کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ تم فتنہ گر ہو، اللہ، اسراف سے روکنے کی بنیاد کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ تم فتنہ گر ہو۔ اب اس کو دیکھیے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کہا کہ تم جو حدیث بیان کرتے ہو، جو حدیث کے ذریعے سے فتویٰ دیتے ہو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور بزرگ صحابی ہیں، تو احادیث بھی سنی ہیں، مسائل بھی پہچانتے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں فلاں چیز کا حکم شرعی کیا ہے، جی، جناب ابوذر فتویٰ دیتے ہیں جیسا نبی سے سنا ہے جیسا وہ نبی ایسا نے بتاتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، تمہیں فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ، اب یہ جناب ابوذر کی جرأت ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر میری گردن پر خنجر بھی رکھ دیا جائے
اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور رسول اللہ کی حدیث کو بیان نہیں کرو تو میں ایسا نہیں کروں گا. میں قتل ہو جانا گوارا کروں گا لیکن میں اپنی گردن کٹانا گوارا کروں گا لیکن فتویٰ تو دوں گا میں. یہ جرأت ہے جناب سبحان اللہ ابو ذر کی کہ پروردگار ان کو یقیناً پروردگار نے محشور بھی کیا ہے ان کے اولیاء کے ساتھ اور ان کے ان تمام افراد کے ساتھ کہ جن کی محبت کا دم بڑھتے تھے جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. خدا ہمیں بھی ان کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب یہ جناب ابو ذر کی شخصیت ہے کہ جو امام علیہ السلام کا بالکل کھل کر دفاع کیا کرتے تھے, کھل کر دفاع کیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے بعد ایک اس قوم میں فتنہ ہوگا اور اگر تم دیکھو کہ میرے بعد اس قوم میں فتنہ ہو رہا ہے فعلیکم بکتاب اللہ وعلی, سبحان اللہ سبحان. تو تم کتاب خدا کی طرف جانا اور علی علیہ السلام کا دامن تھام لینا, یہ کہتے تھے. اور پھر یہ اس حدیث کو بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی سب سے پہلے مومن ہیں اور سب سے پہلے روز قیامت جس کے ساتھ میں مصافحہ کروں گا وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہوگی. یہ سب جناب ابو ذر بیان کیا کرتے تھے. تو جب یہ بیان کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں سبب بنی کہ خلافت کی مشینری سمجھ رہی تھی کہ یہ انحراف ہے اور اس کے مقابلے پر کہا کہ آپ کو فتویٰ تک نہیں دینا ہے. تو جہاں جبکہ وہ صحیح کام کر رہے تھے, اس کے مقابلے پر کن لوگوں سے فتویٰ لیا جاتا تھا؟ کعب الاحبار سے, جس کی شخصیت کے بارے میں سب پتہ ہے کہ ایک یہودی تھا. یہاں تک کہ خلیفہ سوم کے سلسلے سے ملتا ہے کہ ایک جگہ پر جا کر پوچھا گیا کہ کیا خلیفہ کو یہ اجازت حاصل ہے کہ بیت المال میں سے کچھ لے لے, کیا خلیفہ کو اجازت حاصل ہے کہ بیت المال میں سے کچھ اپنے لیے رکھ لے؟ کس سے پوچھا؟ کعب الاحبار سے. جب کعب الاحبار سے پوچھا تو یہ ملتا ہے کہ اس وقت ابو ذر کو جناب ابو ذر کو یہ پتہ چلا تو آپ نے اعتراض کیا اور کہا کہ یبن الیہودیہ اتعلمنا دیننا, اے یہودی کے بیٹے کہ تو اب ہمیں سکھائے گا کہ ہمارا دین کیا ہے. یعنی وہ شخص کہ جس کا یہودی ہونا واضح ہے, جس کے اسرائیلیات تاریخ میں واضح ہیں, اس سے تو استفتاء کیا جا رہا ہے کہ فتویٰ آپ دیجیے. اور وہ شخص جو پیغمبر کے ہمراہ رہا ہے, پیغمبر کے ساتھ رہا ہے, جس کے لیے پیغمبر نے کہا جی کہ آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کے اوپر سایہ نہیں کیا, اس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو, اس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ تم انحراف پیدا کر رہے ہو اسلامی سماج و اسلامی معاشرے میں. تو آپ اس چیز کو دیکھیں, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ جناب ابو ذر کے سلسلے سے اور مختلف شخصیتیں بھی ہیں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دو بار ایسا ہوا ہے. اب جناب ابو ذر ربضہ تو بہت بعد میں گئے ہیں, پہلے جناب ابو ذر کو شام بھیجا گیا, مدینے سے شام بھیجا گیا. شام میں امیر شام حاکم ہے, امیر شام نے مکتوب لکھا کہ یہ ابو ذر جو مسائل وہاں کھڑے کر رہے تھے یہاں پر بھی کر رہے ہیں. اب یہ ایک خطرناک جو ہے وہ باب ہے تاریخ کا کہ جناب ابو ذر کو شام سے دوبارہ مدینے بھیجا گیا اور سزا دی گئی کہ ایک بگڑے ہوئے رہوار کو, ایک بگڑی ہوئی سواری کا اہتمام کیا گیا, جس کو کہتے ہیں کہ ایسا گھوڑا یا ایسا ناقہ یا ایسی سواری جو باغی ہو, جس کی وجہ سے تاریخ میں ملتا ہے کہ ابو ذر شام کا سفر جب مدینے تک طے کر کے آئے ہیں تو اب جناب ابو ذر کی ران پہ اب گوشت نہیں بچا تھا. اللہ یہ کیفیت ہے, اللہ یہ سختی ہے, اور یہ سختی خلیفہ کی جانب سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی اتنا زیادہ حساس ہے حکومت اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے, اگر کوئی انحراف کر رہا ہے, کہ اس کی سزا یہ ہے. اور صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر یہ معاملہ ختم ہو گیا, پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے اور ظاہر ہے کہ پھر ربضے کی بات آتی ہے اور ربضے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے جناب ابو ذر کو. اور پھر جناب ابو ذر ربضہ جب پہنچتے ہیں تو ربضے ہی میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے. اور یہ وہ منزل ہے کہ ایک خاص مقام بھی ہے کہ جناب ابو ذر کو جب چھوڑنے کے لیے ایک منزل پر رخصت کرنے کے لیے, جبکہ یہ منادی کرا دی گئی تھی کہ کوئی چھوڑنے کے لیے نہ جائے, رخصت کرنے کے لیے نہ جائے, اس کے بعد بھی یعنی اس قدر پابندی حکومت کی طرف سے, لیکن اس کے بعد بھی امام علیہ السلام اور اپنے بیٹوں کے ساتھ آتے ہیں چھوڑنے کے لیے, تو آپ گریہ کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ میرا دل رو رہا ہے کہ ابو ذر تمہارے بارے میں جو کچھ پیغمبر نے کہا تھا. ایسی شخصیت, جب یہ شخصیت ربضہ پہنچ جاتی ہے, اب وہاں انتقال ہوتا ہے. وصیت جو جناب ابو ذر کی ہے وہ آپ دیکھیں, وصیت یہ ہے کہ کوئی بھی
حکومت کا کارندہ، وزیر، مشیر، کسی بھی طرح سے کوئی بھی شخص جو حکومت سے وابستہ ہے میرے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا. یہ خاص طور پر جناب ابو ذر اس وصیت کو کرتے ہیں، نبی کے جلیل القدر نبی صحابی. کے جلیل القدر صحابی. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک جناب ابو ذر کی میں نے مثال پیش کی. یہ میں مثالیں کیوں پیش کر رہا ہوں، یہ ہے کہ حکومت کی مشینری اگر کہیں پر انحراف کو دیکھتی تو سخت موقف اختیار کرتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ چھوڑا ہوا تھا لوگوں کو کہ جس کو چاہے جو چاہے وہ کر لے. تو اس سے سمجھ میں آئے گا پھر کہ عبداللہ ابن سبا جیسا اتنا بڑا انحراف، اتنا بڑا شگاف، اور اس کے سامنے حکومت خاموش ہے، جبکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہاں پہ جہاں پر دین کو بیان کیا جا رہا ہے، جہاں رسول کی احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے، وہاں پر تو آپ جو ہے وہ بالکل، لیکن حکومت اسے وہ اپنے خلاف سمجھ رہی ہے. ہاں حکومت خلاف سمجھ رہی ہے تو اس کے ساتھ پھر ایکشن لے رہی ہے. جی. اب یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اب یہ جناب ابو ذر ہی کے ساتھ ہے. قراء کے سلسلے سے وہ افراد کے جن کو خاص طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو قاریان قرآن ہیں، ان کے سلسلے سے بھی یہ چیز ملتی ہے کہ وہ افراد جو اس وقت قاریان قرآنی کے اعتبار سے جانے جاتے تھے، ان لوگوں تک کے اوپر پابندیاں لگائی تھیں حکومت وقت نے، اور شدید ترین پابندیوں کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑ رہا تھا. اب یہ ایک منزل ہے کہ یہ سارے وہ مسائل تھے کہ آپ دیکھیں سعید بن عاص جیسی شخصیت، ان کے لیے خاص طور پر حکم ہوتا ہے کہ ان کو شام میں جو ہے ملک بدر کر دیا جائے. اور مثال کے طور پر مالک اشتر ہیں، ساسا بن سوہان ہیں، شریح ہیں، جندب ہیں. یہ وہ افراد تھے جنہیں کہا جاتا تھا یہ قرائے کوفہ میں ہیں. کم سے کم قاریان قرآن کا تو احترام ہوتا، لیکن نظریاتی طور پر اگر کہیں پر اختلاف ہے نظریاتی طور پر تو یہ تھا کہ ہو تم قاریان قرآن، لیکن اگر ہماری سیاست سے تم اس کے خلاف اگر کچھ دوسری بات کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہاں پر رہنے کا حق نہیں ہے. قبلہ یہ ہم کہنا چاہیں گے کہ جو الہی حکومت ہے اور جو خدا مملکت دینا چاہتا تھا اپنے معصومین کے ذریعے سے، اس میں تو یہ چیز ہماری عقل قبول نہیں کرتی ہے کہ یعنی اگر کوئی راہ حق پر ہو تو اس کے ساتھ ایک طرف ایسا سلوک کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی اسے اپنے مخالف سمجھ رہا ہے، حکومت کے اراکین اگر اس کو سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کو یعنی تنبیہ کر رہے ہیں یا اس طرح سے اذیت پہنچا رہے ہیں. کہ آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ الہی حکومت کے خلاف یہ چیزیں ہیں ساری؟ بالکل ظاہر ہے، یہ خود بخود پتہ چلتا ہے کہ وہ افراد، اگر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر سے سچے انسان کے اوپر آسمان نے سایہ نہیں دیا، اب اس کے مقابلے پر کوئی کہتا ہے ابو ذر تم جھوٹے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ حدیث پیغمبر کو مانتا ہے نہ پیغمبر کو مانتا ہے. جی. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ کیسے وہ افراد اس منصب تک پہنچ گئے، اس مقام تک پہنچ گئے. بہرحال وہ ہمارے موضوع میں وہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے، وہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے. اب آپ ایک اور شخصیت میں مثال کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا، نمونے کے طور پر، جہاں عمار یاسر کی شخصیت ہے. عمار یاسر کی شخصیت جس کے سلسلے سے ابن قتیبہ نے خاص طور پر اس بات کو لکھا ہے کہ جب خلیفہ وقت کی اقربا پروری بڑھی اور انہوں نے بے حساب کتاب اپنے خاندان والوں کو دینا شروع کیا اور لوگوں کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ حکومت غلط سمت میں جا رہی ہے، تو کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں ایسا ہے کہ انتشار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ بہرحال خلیفہ وقت ہیں تو ان کو اگر ہم خط لکھ کر اگر رہنمائی ہو سکے، نصیحت ہو سکے اور متوجہ کر سکے تو ایسا کریں. تو بہت سارے صحابہ بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کر ایک خط لکھا، اس میں نصیحتیں کی کہ حکومت اس طرح سے نہیں چلتی. حکومت رسول اللہ نے بھی چلائی تھی، آپ سے پہلے والوں نے بھی چلائی تھی جو جانشینی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن وہاں پر یہ سب مسائل نہیں تھے. اور یہ تاریخ میں ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ افراد جو خلیفہ سوم سے پہلے تھے اور اپنے آپ کو جانشین پیغمبر کہتے تھے، حق نہیں تھا ان کا، لیکن ان کی حکومت کے اندر اتنا فساد نہیں تھا جتنا اس طرح سے اسراف نہیں تھا. اس طرح سے اسراف نہیں تھا. اب کہتے ہیں کہ ابن قتیبہ نے اس بات کو لکھا کہ اصحاب جمع ہوئے اور انہوں نے ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا جس میں غلطیوں کو گنایا کہ یہ آپ کی غلطیاں ہیں، ان کا آپ ازالہ کریں. جب یہ لیٹر لکھ گیا تو اب کون ہو جو اس مکتوب کو لے کے جائے؟ تو کہا گیا جناب عمار یاسر. عمار یاسر اس خط کو لے کے پہنچے، انہوں نے اس خط کو دیا
خلیفہ وقت نے خط کو لینے سے منع کر دیا. اللہ اکبر. خلیفہ وقت نے خط کو لینے سے منع کر دیا اور کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے تو جھوٹا ہے. کس کو کہا؟ عمار یاسر کو کہا کہ تو جھوٹا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ عمار کو، جناب عمار یاسر کو کہا کہ گھر سے نکال دیا جائے. مارتے ہوئے جناب عمار یاسر کو گھر سے باہر نکالا ہے. اس وقت مروان بن حکم وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. یہاں اتنا مارا، تاریخ کہتی ہے کہ جناب عمار یاسر بے ہوش ہو گئے. اللہ. اور تاریخ میں یہ بھی ہے کہ آخر تک ایک خاص مرض میں مبتلا رہے جو اسی وجہ سے تھا کہ بہت بری طرح مارا گیا تھا. وہاں پہ مروان بن حکم تھا، اس نے کہا کہ اگر تم ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہو، یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کو یہیں پر قتل کر دو. یہ سارے مسائل وہاں پر ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ حکومت وقت کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کچھ کر رہے ہیں. تو اگر حکومت کو کہیں پر متوجہ کیا جا رہا ہے غلطیوں کی طرف تو اسے لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ ہو رہا ہے. اگر اسراف کے لیے بولا جاتا ہے تو حکومت کو لگتا ہے ہمارے خلاف ہو رہا ہے. اب اگر ایک دین کے بالکل برخلاف ایک ایسا مذہب کہ جسے آپ کہہ رہے ہیں افسانہ ہے جو یہودیت سے نکلا ہوا ہے، ایسا مذہب بنانے کی اجازت بھی ہے اور اس کی کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے جو یہ مذہب بنا رہا ہے، اور اس کے بانی کو تحفظ بھی فراہم ہے، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے نا. تو اس سلسلے سے یہ غور کرنے کی بات ہے. صرف یہ منزل نہیں ہے کہ انہوں نے جناب ابوذر اور جناب عمار یاسر کے ساتھ ایسا کیا ہو. سعید بن عاص کے ساتھ اسی طریقے سے ہے. عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ ملتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے سلسلے سے بھی اسی طرح سے تندی اور اسی طرح سے ان کو بھی ایک انحرافی فکر کا حامل بتا کر ان کے ساتھ سختی، یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہیں. بیت المال سے مثلا محروم کر دینا چونکہ یہ ہمارے خلاف ہیں. یہاں تک کہ بعض ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر خلیفہ سوم نے کوشش کی ہے کہ سختی کے بجائے کچھ دے دلا کے معاملے کو رفع دفع کیا جائے، کہ کچھ دے دیا جائے اور اس کے ذریعے سے معاملے کو رفع دفع کیا جائے. لہٰذا ہمیں ملتا ہے کہ کچھ ایسی شخصیتیں بھی ہیں کہ جن کو یہ رائے دی گئی کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ میں اختلاف نہ کریں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ ہم حل کریں گے. لہٰذا کچھ مثلا اشرفیاں کبھی حوالے کر دی گئیں، کبھی کوئی چیز دے دی گئی. جناب ابوذر کے ساتھ بھی اسی طریقے سے رہا. خاص طور پر حذیفہ کے سلسلے سے بھی یہ ملتا ہے کہ جناب حذیفہ کے سلسلے سے کہ چند ہزار درہم ان کو دیے گئے اور کہا گیا کہ آپ جو ہے یہ رکھیں آپ کے لیے، مثلا خلیفہ وقت نے دیے. اب یہ ایک الگ منزل ہے کہ بڑی دلچسپ داستان ہے کہ جناب حذیفہ کے سلسلے سے ملتا ہے کہ انہوں نے جب یہ سب دراہم بھیجے کہ جس کے سلسلے سے ملتا ہے کہ 30,000 درہم کے اوپر سے متجاوز ایک رقم تھی، تو جناب حذیفہ کے سلسلے سے ملتا ہے انہوں نے مسجد میں اپنا گمچھا بچھایا اور اس کے اوپر سارے دراہم رکھے اور کہا دیکھو لوگوں، یہ حاکم وقت ہے جو مجھ سے میرا دین خریدنا چاہتا ہے. اللہ، یہ حاکم وقت ہے جو مجھ سے میرا دین خریدنا چاہتا ہے تاکہ مجھے جو ہے وہ فریب دے. تو یہ جو ماجرا ہے کہ حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ یا تو کچھ لے دے کے اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو بند کیا جائے، یا یہ کہ زندان میں ڈال دیا جائے، تبعید کر دیا جائے، دربدر کر دیا جائے، یا ادھر سے ادھر بھیج دیا جائے. یا بعض جگہوں پر ملتا ہے کہ بعض لوگوں کے سلسلے سے خاص طور پر حکمت عملی تھی کہ ان کو جنگوں پر بھیج دیا جائے. یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، یہ کچھ نہ کچھ جب دیکھیں گے تو بولیں گے ان کو جنگوں پر روانہ کر دیا تاکہ ان کا معاملہ ادھر کا رہا ہی نہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخصیت ہے جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے، جو اتنا بڑا انحراف ایجاد کر رہی، اتنا بڑا شگاف، کوئی بول نہیں رہا ہے، کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جبکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے. اور اسی میں عرض کروں گا جناب ابوذر ہی کے سلسلے سے بات آ گئی تو کس طرح جناب ابوذر کو بھی پہلے مال و منال و درہم و دینار کے ذریعے سے خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بہرحال یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے دیکھا ہے، دور رسالت کو درک کیا ہے، انہوں نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا ہے. تو یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص صحابی ہیں، حضور کے خاص صحابی ہیں، یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہے جناب ابوذر کے سلسلے سے آپ دیکھیں گے تو اگر تاریخ میں چوتھی یا پانچویں شخصیت ہے جو اسلام لے کے آئی سب سے پہلے. تو یہ ہمیشہ دفاع کرتے رہے، ہمیشہ دفاع کرتے رہے. بہت خوب، جزاکم اللہ خیر، خدا آپ کو سلامت رکھے. یقیناً ناظرین، آج جس سوال
سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ عبداللہ ابن سبا کی طرف جو نسبت دی جاتی ہے، ہمارے مہمان نے یہ بتایا بعض محققین کے نزدیک ایسا کوئی کریکٹر ہی نہیں تھا تاریخ میں، لیکن بعض جن کا یہ ماننا ہے کہ نہیں عبداللہ ابن سبا نام کا شخص تھا، تو کہا جاتا ہے کہ وہ جس زمانے میں تھا وہ خلیفہ سوم کا زمانہ تھا۔ لیکن اگر اس طرح کے نظریات عبداللہ ابن سبا جیسا کہ کہا جاتا ہے اس کی طرف سے اگر اٹھ رہے تھے اور اکثر اصحاب اس کے ساتھ ہو رہے تھے، تو حکومت جس کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر چھوٹی بڑی چیز پر نظر رکھنا، اور جو اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو تو وہ غلط سمجھ کر آواز کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، پھر اسلام میں اس رخنہ اندازی کو اس نے کیسے قبول کیا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس پر آپ غور کریے گا۔ ہمارا وقت تمام ہوا، ہمیں دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر سکے اور اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کو مزید آگے بڑھا سکے۔ دیکھنے نہ بھولیے گا پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں۔ فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ خدا حافظ۔